کہ حکومت نے خود 27 ترمیم کا مسودہ دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے خیبر پختونخوا میں وہ کام کریں جو آج سے پہلے نہ ہوئے ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے نظریے کے ساتھ جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میری نااہلی تو کوئی چیز نہیں، پہلے ہی کہا تھا کرسی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ آئین مجھ پر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے چیف جسٹس سے ملنے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے۔ نااہلی کی ہے تو نااہلی جو ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نااہلی، یہ کرسی، یہ چیزیں چھوڑیں۔ اپنے موقف پر، عمران خان کے نظریے پر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو اس موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جی بالکل، آج ہم یہاں آئے تھے، جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ میرے کیسز نہیں لگوائے جا رہے، تو آج جنید اکبر صاحب بھی تھے، ہمارے ایم این اے بھی ہیں، صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہیں، علی بخاری صاحب اور باقی اخلاق بھی تھے۔ باہر تمام پارلیمنٹیرین، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز صاحبان بھی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے یہ تھے کہ جن کیسز میں التوا رہا ہے اور نہیں لگائے جا رہے کسی وجوہات پر، وہ وجوہات جاننے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اور یہ ریکویسٹ بھی چیف جسٹس صاحب سے کر رہے تھے کہ یہ کیسز لگائے جائیں۔ لیکن بہرحال 1.5 گھنٹہ کے انتظار کے بعد جو ہیں وہ ہم سے ملے نہیں، اور ابھی جو ہے ہم واپس آ گئے۔ دیکھیں جی، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سوال آپ ہم سے نہ کریں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے۔ سوال یہ کریں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ ہم سے نہیں کریں، یہ ان سے کریں جو انصاف یا اپنے عدالتی احکامات منوانے والے ہیں، اور وہ جو ہیں اگر فرض کریں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے تو پھر جو ہے جمہوریت میں اور راستے ہیں، ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر فرض کریں آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کو بندہ نہیں مان رہا، قانون نہیں مان رہا، آئین نہیں مان رہا، اور وہ بدماشی کر رہا ہے، تو یہ بدماشی کا علاج تو پھر جو ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کریں گے۔ اور اگر کسی نے جو ہے آئین اور قانون سے اپنے آپ کو مبرا سمجھنا ہے اور بدماش سمجھنا ہے تو وہ پھر اپنی بدماشی دکھائے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہونی چاہیے۔ میں گیا، میری ملاقات نہیں ہونے دی اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے۔ پھر ہم سائن شدہ آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی تقریباً 3-4 دن بعد ملا، اور اس آرڈر میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے، اور وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ ان پر پریشر کس کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پتہ نہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا، اور جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پہلے ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طورخم روٹ یا ڈسٹرکٹ خیبر یہ گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا ہے، اور سینٹرل ایشیا جو ہے ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے، جس سے صرف خیبر پختونخوا کو نہیں پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو ہمارا ٹرین روٹ ہے اس پر باقاعدہ جو ہے ہمارا فیزیبلٹی اسٹڈی بھی شروع ہے۔ اس سے میں نے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ یہ ریلوے کے ساتھ ہے، اور ریلوے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آتا ہے،